بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. حاضرین گرامی، آیت الکرسی پر، اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس کے عظیم الشان فقرہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ تک پہنچے تھے. میں نے یہ بات بار بار دہرائی کہ آیت الکرسی کا ہر جملہ اپنے اندر توحید کی دلیل، معنی اور مفاہیم کا ایک گہرا سمندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی عظمت، کوئی نہ کوئی کمال، خوبی، صفت اور نام کو بیان کرتا ہے. اور یہی بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے. ہم جس آیت پر گفتگو کر رہے ہیں توحید کی ایک اور دلیل کے طور پر کہ کوئی ایسی ذات کائنات میں ہے ہی نہیں جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت ہے کہ اس کی ہیبت، اس کا وقار، اس کا خوف اور خشیت مخلوقات پر اتنا زبردست ہوگا کہ کوئی خود اس کی اجازت کے بغیر بولنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا. فیصلہ بدلوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے پر تعاقب یا اٹیک کرنا، اس پر اعتراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے. صرف سفارش کرنا، یعنی ہمارے یہاں جس کو بہت عام چیز سمجھی جاتی ہے کہ کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے تو جا کر اس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ دنیا میں چلتا ہے. یہ بات پچھلے درس میں بہت تفصیل سے گزری کہ بادشاہ، وزیر، مینیجر، مالک، ان لوگوں کے پاس یا دنیا میں چلنے والی سفارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کی سفارش سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا یا انسانوں کا، مخلوقات کا معاملہ اللہ کی طرح نہیں ہے. اسی ضمن میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ دلیل کے طور پر بات پیش کی ایک لمبی حدیث. اور صرف اگر اس ایک حدیث کو بغور پڑھا جائے، سمجھا جائے، علامہ ربیع بن ہادی نے وہی کیا کہ اس حدیث کو پیش کر کے اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کی. اگر اس پر آدمی غور کر لے تو یہ معنی آدمی کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے جو پر مارے، یا جو دوسرے لفظوں میں جو قرآن میں کہا گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، کسی سے ناراض ہے، تو کسی کی سفارش کی بنیاد پر اس کا یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے ناممکن بات ہے. جو سفارش ہوگی وہ اجازت سے ہوگی، اور جو اجازت سے ہوگی آگے ہم اس کی حقیقت کو جانیں گے کہ اصل میں مالک شفاعت کا اللہ ہی ہے. وہی کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے اور کسی کی عزت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اکرام کرنا، تو کہتا ہے کہ تم اس کی سفارش کرو. یہ اجازت دے گا اللہ تعالیٰ، تب کوئی شخص بولے گا، اور جس کے لیے بولے گا اسی کے لیے سفارش کر سکے گا. اور کسی کو اجازت نہیں دے گا تو وہ بول نہیں سکے گا. جس کو اجازت دے گا بھی تو صرف ان لوگوں کے لیے دے گا جس سے راضی ہوگا، اور راضی ہوگا اہل توحید سے. یہ قرآن حدیث کی 10 دلیلوں اور لمبی چوڑی بحث کو میں نے اپنے الفاظ میں سمیٹ دیا. آگے وہ بات آ رہی ہے. یہاں ہم حدیث شفاعت کا تذکرہ کر رہے تھے، جسے انہوں نے اس دعوے کے بعد پیش کیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا کیسا نقشہ کھینچا. لوگ پریشان ہوں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس سب کے والد ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ اللہ کے پاس سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب معاملہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے. وہاں جائیں گے، وہ معذرت کر کے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. نوح علیہ السلام بھیجیں گے حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم یہ باتیں ہو چکی ہیں، ان کے گفتگو کا تذکرہ ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں یہ تذکرہ تھا کہ جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وَإِنِّي كُنْتُ قَدْ كَذَبْتُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، کہ تم میرے پاس آئے ہو یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، امام الانبیاء، اور کیا کیا مقام، ابو الانبیاء.
آپ کے بعد ہر نبی آپ کی نسل میں ہی ہوا، لیکن میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، ان 3 جھوٹوں کی بھی کچھ حقیقت میں نے اپنے طور سے بیان کی تھی۔ شیخ حفظہ اللہ نے بھی تھوڑی سی وضاحت کی کہ یہ 3 جھوٹ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ وَهِيَ تَوْرِيَةٌ فِي اللَّهِ عز وجل لَيْسَتْ كَذِبًا حَقِيقِيًّا، کہ یہ جو 3 جھوٹ کہا حضرت ابراہیم نے کہ یہ 3 جھوٹ دراصل توریہ ہیں جو حقیقت میں جھوٹ ہیں ہی نہیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے درس میں بطور مثال بیان کی تھی اپنے طور سے۔ ایسی بعض مثالیں آپ قرآن و حدیث میں اور بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے بہت مشہور واقعہ صحیح بخاری میں ہے، لمبا، تھوڑا سا لمبا، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے کی بڑی طبیعت خراب تھی۔ ہاں، وہ گھر سے باہر کسی کام اور ضرورت کے لیے گئے، اس دوران بچے کی وفات ہو گئی۔ ہاں، اب اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں گھر میں، اور گھر میں داخل ہو کر اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچہ اب کیسے ہے، تو کہتے ہیں اب آرام سے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو کھانا کھانے کے لیے بھی پیش کیا، میاں بیوی کے جو تعلق ہوتے ہیں اس تعلق کو آپس میں قائم بھی کیا۔ اس کے بعد جب وہ پوری طریقے سے شوہر مطمئن ہو گئے تو کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص کسی کو کوئی امانت دے اور پھر وہ واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے، کیا اس پر کوئی بددلی؟ کہا نہیں، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو تب حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی بچے کی شکل میں، وہ واپس لے لی ہے، بچے کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اب آرام سے، مطلب اب جب موت ہو گئی ہے تب اس کو دکھ تکلیف رہ نہیں گئی۔ یہ سن کر ابو طلحہ کو برا لگا کہ میں جب گھر میں آیا انہوں نے نہیں بتایا، کھانا ہوا، میاں بیوی کا تعلق ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ تمہید کر باندھ کر جو ہے مجھے بیان کر رہی ہے۔ بظاہر تھوڑے کبیدہ خاطر ہوئے، اور دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تمہاری بیوی کے عمل سے بہت خوش ہوا، اور جو تم نے ملاپ کیا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تم کو کوئی اولاد عطا فرمائے جو تمہارے لیے خیر ہو۔ پھر ان کو بیٹا ہوا، اس سے استقرار عمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچہ اب آرام سے، ان کا مطلب کیا تھا کہ مر چکا ہے لیکن اب دکھ سے آزاد ہو گیا، اور انہوں نے کیا سمجھا کہ اب اچھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، ان کا مقصد کچھ اور تھا اور انہوں نے سمجھا کچھ اور انہوں نے جملہ ہی ایسا کہا کہ وہ کچھ اور سمجھے۔ 2 معنی والا جملہ ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، سچ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کی جو نیت تھی وہ بات صحیح تھی کہ انتقال ہو چکا ہے، اور سچ اس معنی میں نہیں ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے جو سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ غلط تھا، حقیقت میں وہ مر چکا تھا۔ تو جھوٹ کی 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جھوٹ میں 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو واقعہ حقیقت کے خلاف ہو، خلاف واقعہ بات ہو، دوسرا جس کو کہا جا رہا ہے اس کو فریب دھوکہ دینا مقصود ہو۔ یہاں دھوکہ دینا یعنی ان کو آرام کرنا مقصود تھا، لیکن حقیقت کے خلاف بات نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی جو 3 جھوٹ کو 3 جھوٹ کہا جا رہا ہے وہ ایسے ہی توریات ہیں۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہجرت کے سفر میں جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، ابوبکر صدیق سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک آدمی ہے جو مجھ کو راستہ بتاتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر میں جا رہے ہیں راستہ بتا رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم کو زندگی کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ خطرہ تھا۔ اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ ادب میں، بلاغت میں آپ اس کی ایک شک پڑھیں گے کہ بھائی ایک آدمی بولتا کچھ اور ہے، مراد کچھ اور لیتا ہے، ہاں تھوڑا سا فرق سے، یعنی پھنستا بھی نہیں ہے، بچتا بھی ہے اور بات بھی کہہ جاتا ہے۔ اس طریقے کا انداز ہر زبان میں اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ حقیقی طور سے جھوٹ نہیں کہلاتا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایسی بہت سی مثالوں کے باوجود ان جھوٹوں کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں دیکھیے کہ یہ اللہ کے لیے کہا ہے، 2 تو اس میں سے اللہ کے لیے ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کاروبار میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کو کچھ پیسہ مل جائے، کسی کو دھوکہ دے کے کچھ حاصل کر لوں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 جھوٹوں کے ذریعے سے کیا حاصل کیا؟ کوئی دنیا کمائی، اپنا فائدہ کیا؟ ہاں، جو دنیا دار لوگ کرتے ہیں ایسا کوئی مقصد تھا؟ جی نہیں۔ پہلا جھوٹ جو بولا تو بتوں کو توڑ کے، تو کئی آگے کہہ رہے ہیں کہ لما عدم علی تحطیم الاصنام التي اتخذوها اندادا مع اللہ، جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا عزم کر لیا دل کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں، جن کو ان کی قوم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا تھا، ہاں، وَهَذَا عَمَلٌ عَظِيمٌ لَا يَلْحَقُ أَحَدٌ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نے یہ جو ارادہ اور عزم کیا، یہ کیسی بات تھی؟ یہ ایسا عظیم معاملہ ہے، اتنا بڑا کام ہے، ہاں، بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برابری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری انسانیت میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ کہ اتنا عظیم کام ہے حضرت ابراہیم کا کارنامہ، یہ کام کسی اور نے نہ کیا، نہ جرأت ہوگی، اور اس کے اپنے پس منظر ہے۔ ہاں، تو کہا حضرت ابراہیم کی برابری محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے بتوں کو توڑا، بتوں کو نیست و نابود کیا۔ قال انی سقیم، جب حضرت ابراہیم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کا تاللہ لأکیدن اصنامکم، یہ توڑنے سے پہلے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے تعلق سے چال چلوں گا۔ سورہ انبیاء میں آپ اٹھائیے، تو جب فلما قال انی سقیم، تو جب یہ ارادہ کر لیا اور قوم کے لوگ میلے ٹھیلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ 3 جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو رد کر دینا چاہیے اس لیے کہ اس حدیث سے ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں 3 میں سے 2، جس میں سے یہ پہلا ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے، تو کیا قرآن کا بھی آپ رد کر دیں گے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، ہاں، وقال انی سقیم، سورہ صافات کی آیت ہے قرآن مجید میں۔ تو جو بات قرآن میں موجود ہے اسی کو یہاں ذکر کیا حدیث میں، اور اسی کو جھوٹ بولا ہے۔ اب قرآن میں بھی وہ بات ہے، حدیث میں بھی وہ بات ہے۔ حدیث میں آپ کو اعتراض یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولا گیا ہے، اور آپ قرآن میں اس کی تعویل کرتے ہو کہ قرآن میں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ وہی بات یہاں بھی بول دیجئے۔ عقل لوگوں کی جب کام نہیں کرتی، ہاں، تو خطائیں اس طرح کی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، جو کچھ بڑے علماء ہیں، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، علامہ فخر الدین رازی، مولانا آزاد، ہاں، اور مولانا ابو العلا مودودی صاحب کے بارے میں اس بارے میں کہا کہ ان کا تو ایسا بہت سا معاملہ ہے۔ ہاں، جواب دینے گئے، دفاع کرنے گئے، اور مخالف کی تھوڑی سی بات کو مان کے خود ہی کئی صحیح حدیثوں کا رد کر دیا مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے۔ تو ان کے یہاں منہجیت نہیں ہے، علم حدیث کا گہرا علم نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں آپ بے اصولیت پائیں گے۔ یہ جو میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں ایک علمی بات کہہ رہا ہوں، آپ جب غور کریں گے، تحقیق اور مطالعہ کریں گے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی اہمیت اور حقیقت معلوم ہوگی۔ اور خاص طور سے ایسے تناظر میں جب جو لوگ حدیثوں کو رد کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں، انکار حدیث کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور سے بخاری اور امام بخاری کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مولانا ابو العلا مودودی جیسے لوگوں کی اس قسم کی تحریریں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بلکہ مولانا آزاد نے بھی جو اس سلسلے میں ٹھوکر کھائی ہے اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن مولانا آزاد نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے جو تمہید باندھی، بخاری مسلم کا جو مقام، اہمیت، اور محدثین اور امت کے ہاں جس کی قبولیت عامہ اور تلقی بالقبول اور شہرت کی بات کہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہ گہری تھی، فن پر نظر تھی، اور بخاری اور مسلم کی اہمیت اور بلندی کا احساس تھا۔ اس لیے اس احساس کی وجہ سے انہوں نے ایسی تمہید باندھ کے یہ بتایا کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی تنقید کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کو یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل صحیح بات ہے ان کی۔ امام بخاری اور امام مسلم کی اگر اکیلے کی کوئی غلطی، کوئی استنباط، کوئی فقہی اجتہاد ہے تو ہم اس غلطی کو غلطی ضرور مانیں گے۔ یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ کچھ لوگ تقلید اور عدم تقلید کے موضوع پر اہل حدیث حضرات سے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ارے تم کہتے ہو کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تم امام بخاری کی کیوں کرتے ہو، ان کی حدیثوں کو کیوں مانتے ہو؟ تو حدیثوں کا ماننا اور تقلید کرنا دونوں ایک نہیں ہے۔ تقلید کرنا بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا ہے، اور حدیث جب ہم مانتے ہیں تو یہ خبر مانتے ہیں
خبر کو ماننا اور قبول کرنے کا حکم قرآن اور حدیث نے دیا ہے. ابھی میں اس بحث میں جاؤں تو لمبی ہو جائے گی. فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. ایسی اور بیسیوں دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ خبر کو، جس کو ہم روایت کہتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے اصولوں پر پورا اترنے کے بعد سچے کی سچی خبر کو ماننا یہ قرآن حدیث کا حکم ہے. سچے کی سچی خبر ماننے کا حکم ہے، لیکن سچا ہو یا جھوٹا ہو اس کی رائے کو مان لینا یہ قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے. روایت کو ماننا الگ ہے، رائے کو ماننا الگ ہے. رائے کو ماننا تقلید ہے، روایت کو ماننا خبر ماننا ہے. ابھی ہم بہت سارے اخبار، ریڈیو کی خبریں، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ ایسا ایسا دنگا ہو گیا ہے، فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، تو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر قابل اعتماد آدمی ہے تو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ نہیں پکا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہم اس کو جانتے ہیں، یہ آگے کہہ رہا ہے وہاں آگ لگی ہے تو آگ لگی ہے. اب ایک آدمی نے آگے کہا تھوڑا سا ہم کو شک ہو رہا ہے، کسی دوسرے سے پوچھا کہ تم ادھر سے آئے وہاں آگ لگی ہے کہ ہاں بھائی فائر بریگیڈ جا رہا تھا. اب ہم کو فائر بریگیڈ کی جو ہے وہ گھنٹی کی آواز بھی آ رہی ہو، سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہو، پھر ہم کو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے، تو یہ چیزیں قرائن ہیں جو اس کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں. تو بخاری مسلم یا صحیح حدیثوں کے تعلق سے ایسے اصول محدثین نے بتائے. ان اصولوں کی بنیاد پر صرف امام بخاری، صرف امام مسلم نہیں، پوری محدثین کی جماعت نے یہ کہا کہ بخاری اور مسلم کی تمام روایتیں لگ بھگ بعض جزوی اختلاف تک لگ بھگ تمام روایتیں بالکل اعلیٰ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. اب امام بخاری، امام مسلم کا کہنا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اصولوں پر اس کا پورا اترنا، پھر ان کے اساتذہ جو اس وقت زندہ تھے اور پھر اس کے بعد پیدا ہونے والے جتنے بھی محدثین ہوئے، سب کا یہ کہنا کہ واقعی یہ حدیثیں صحیح ہے، اس کی سند متن ایک ایک چیز کو چھانا پھٹکا اور تحقیق کے معیار پر اس کو پورا دیکھ کر یہ کہا کہ یہ حدیثیں صحیح ہے. تو اس بات کو آپ اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے اصولوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ امام بخاری، امام مسلم خود سچے خبر دینے والے ماہرین فن میں سے ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ تمام محدثین کا اجماع ہے. اہل محدثین کہہ رہا ہوں، ہاں، جس فن کے بارے میں اجماع کی بات کہی جاتی ہے نا، اس فن کے ماننے والوں کی بات مانی جاتی ہے. اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو اور جتنے بھی ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا جائے، ہاں 10 ڈاکٹروں کو چیک کرایا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا آپریشن کرنا ضروری ہے، ہاں، اب ایک آدمی جو ہے جھولا چھاپ جس کو ڈاکٹر بولتے ہیں، ڈگری نہیں ہے، چلتے پھرتے ڈاکٹر بن گیا، ہاں، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، بولتے ہیں نہیں میں ایک نسخہ دیتا ہوں ہو جائے گا. تو جو حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے، منکرین حدیث ایسے ہی علامہ ہے، جھولا چھاپ ڈاکٹر، اور جو حقیقی ڈاکٹرز ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں آپریشن ضروری ہے، اور جو نقلی ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں دوا دے کے ٹھیک کر دوں گا. آپ کس کی بات مانیں گے؟ دنیا میں ہر فن میں کس کا معاملہ چلتا ہے؟ کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ گے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، میرا کیس لڑ لو، نہیں جاتے. یہاں آپ کا دماغ سیدھی سمپل لاجک، عقل، منطق قبول کر رہا ہے کہ اس فن کا آدمی اس فن میں نہیں چلے گا. لیکن قرآن حدیث کے فن میں جو بالکل الف بے بھی نہیں جانتا، ماہر فن ہے ہی نہیں، فن کی باریکیوں کو جانتا ہی نہیں، وہ ایک تحقیق پیش کرتا ہے اور ہمارے جاہل لوگ اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. ارے کیا بات کہی، آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی حقائق کیا ہیں. ابھی یہی جو ثلاث کذبات والی روایت کے بارے میں نے اس سے پہلے جو مولانا آزاد کا اور یہ مولانا مودودی صاحب کا جملہ نقل کیا، سننے میں جاہل آدمی کو بہت پیارا لگے گا کہ ایک نبی کو جھوٹا مانا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس حدیث کے راویوں کو جھوٹا بول کے اس کو رد کر دو. بولنے میں اچھا لگتا ہے، نبی کی عزت افزائی لگتی ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے جو حدیثوں کا قتل عام ہوگا، اصول حدیث پر جو سوالات اٹھیں گے، حدیث کی پوری عمارت جو ڈھہنے کے قریب آ جائے گی، اس کا اندازہ ان جاہلوں کو نہیں ہوتا. ان کی بات کہہ رہا ہوں. وہاں اہل علم جو ہیں، مولانا آزاد جیسے لوگ، وہ بڑے عالم کو بھی ٹھوکر لگتی ہے، اس باب میں ہم دیکھیں گے. دونوں میں فرق ہے. ایک منکر حدیث آگے کہے گا کہ بھائی ہم یہ نہیں مان رہے تو آپ ہم کو منکر حدیث کہہ رہے ہو. مولانا آزاد رد کر رہے تو ان کو منکر حدیث بولو گے کیا؟ اچھی طرح دماغ میں رکھنا، ان کے اور آپ میں فرق ہے. وہ انکار کر رہے ہیں ایک خاص
نقطۂ نظر غور و فکر بخاری مسلم اور حدیث کے مقام کو ماننے جاننے کے بعد آپ انکار کر رہے ہیں حدیث کو کی حیثیت کو رد کرنے کے ساتھ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہی عمل اگر دو لوگ نہیں کرتے، فرض کرو ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن میں نہیں دے کے غلطی کر رہا ہوں. ایک یہ کہ سوچتا ہے نہیں دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو غلط دل میں مان رہا ہے. ایک آدمی نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے، میں فرض نہیں مانتا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو غلطی مان رہا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار مسلمان رہے گا. غلطی مان رہا ہے. اب وہ تھوڑی بحث کی جا سکتی ہے لیکن دونوں میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے گناہوں کے سلسلے میں. بات تھوڑی سی دور چلی گئی لیکن چونکہ منکرین حدیث اور دوسرے لوگ اس حدیث کو تختہ مشق بناتے ہیں، اس پر خوب بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ محاوروں میں عام حالات میں ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم سے قوم نے یہ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. مقصد کیا تھا کہ پیچھے رہ کے ان بتوں کی خبر لوں، ان کو توڑ پھوڑ ڈالوں. فلما ذهبوا، جب وہ چلے گئے، اخذ معوله، تو حضرت ابراہیم نے اپنا کلہاڑا اپنی کلہاڑی لی. وذهب يحطم الاصنام، اور پہنچے بتوں کو توڑتے پھوڑنے لگے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم داہنی جانب سے انہوں جو ہے داہنی جانب سے مارنے پر ان پر پل پڑے. ذکر اللہ قصتہ فی عدد من السور، کئی صورتوں میں حضرت ابراہیم کے اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. الشاہد، اب اس پورے واقعے میں ہمارے لیے یہاں ہمارے موضوع کی دلیل کیا ہے، شاہد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں انہ اعتبر هذه کذبۃ یستحی من اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت ان یشفع. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بولا تھا، دعوت دینے کے لیے کہا کہ بڑے والے نے توڑا، قوم نے پھر بھی نہیں مانا. یعنی دھوکہ دینا مقصد نہیں تھا، دعوت دینا مقصد تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو جھوٹ بولا، بڑے والے نے توڑا اور میں بیمار ہوں، کس لیے کہا تھا اور میں بیمار ہوں؟ اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہر وقت تو ہوتا ہی ہے. تو حضرت ابراہیم کی یہ بات غلط نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، پیغمبر تھے اپنی قوم کے. اب ایک نبی کے لیے اس سے بڑھ کر بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے اور قوم کے لوگ شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ باپ اور گھر میں بھی بت گری اور بت کا دھندا ہو رہا ہے. تو ایک نبی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ میری قوم جو ہے شرک سے تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ روحانی تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی اور انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ جسمانی طور سے بیمار ہے اور چل نہیں سکتے. مقصد تھا بتوں کو ان کو ختم کرنا، توڑنا پھوڑنا. اب توڑا پھوڑا تو آگے کہہ رہے ہیں کہ شاہد یہ ہے کہ اس جھوٹ کو بھی جو حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، جس کا بہت اعلیٰ مقصد ہے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا درجہ بہت اونچا ہوا، یہ جھوٹ حضرت ابراہیم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، بے عزتی نہیں کرتا. یہ جھوٹ جیسا کہ امام بخاری نے مناقب ابراہیم میں، یہ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. ایک آدمی 120 سال کی عمر جیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے اپنے طور سے کہ ہم کو 60 سال کی عمر اس امت کی اوسط ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 120 سال 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا حضرت ابراہیم، حکم ہوا تھا جب، اور بڑھاپے کے قریب ان کی اولاد بھی ہوئی تھی. 120 سال کی عمر ایک بندے کو مل رہی ہے. 120 سال کی عمر میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ 3 جھوٹ بولتا ہے. اور کون سا 3 ہے؟ انی سقیم، بڑے والے نے توڑا، میں بیمار ہوں، اور تیسرا اپنی بیوی کو عزت اور جان بچانے کے لیے ان کی اور اپنی گویا ان کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بتایا کہ دل میں یہی تھا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے. یہ وضاحت بھی کی بعد میں. یہ جھوٹ ہے، اس میں کسی کو دھوکہ دیا ہے. 120 سال کی عمر میں یہ 3 جھوٹ بولا. تو یہ عزت والی بات ہے، عظمت والی بات ہے یا بے عزتی کی بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. شاہد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جھوٹ نہ ہونے کے باوجود قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرماتے ہوئے سفارش سے اپنے آپ کو روک لیں گے. یہ ایمانی حیا ہے جس میں ایک قسم کا خوف اور خشیت بھی ہے.
ہاں کہ قیامت کے دن سفارش کرنے سے معذرت کریں گے. ہاں ایک یہ جھوٹ تھا. ایک جھوٹ یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی ارض مبارک سے نکل کر عراق کے شہروں کی طرف ہجرت کی، مر علی طاغیہ، تو ایک سرکش شخص پاس سے گزر ہوا، سلطان جبار، جو جبر اور قہر والا ایک بادشاہ تھا یا حکمراں تھا اپنے علاقے کا. قال لہ زبان، تو اس کے خصیص نگرانی کرنے والوں نے اور اس کے پہرے داروں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اب ایک عورت کے ساتھ گزر رہا تھا، اور وہ عورت ایسی ہے کہ وہ آپ ہی کے لیے ہونا چاہیے، آپ ہی کے لیے ہونا مناسب ہے، وہ عورتوں میں بڑی سب سے حسین و جمیل عورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خطرے کی بو کو محسوس کیا اور اس عورت سے کہا کہ اذا جئت عندہ، جب تم اس آدمی کے پاس پہنچنا تو تم کہنا کہ ان ھذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں. لأن ابراہیم اعتقد لو عرف ان زوجہا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی. اعتقد یعنی ان کو اس بات کا یقین تھا، جس جملے کا معنی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ جان لیا کہ یہ ان کے شوہر ہیں تو حضرت ابراہیم کو قتل کر دیتے. اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ میاں بیوی ہیں تو اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، آپ کی اہلیہ کو علیہ السلام اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم کا قتل کر دیتا. لأنک انت اختی فی اللہ. اور پھر حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی کہنا، تو اس کی وجہ بھی بتائی کہ تو اللہ کے سلسلے میں اسلام کے رشتے سے میری بہن بھی ہے. ما ہونا مسلم الا انا وانتی، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت خود بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے. لیکن کم عقل لوگ پڑھنے کو سمجھنے کو تیار نہیں. ہذہ اعتبرھا کذبۃ یخجل منھا یوم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ مانا اور قیامت کے دن جھوٹ مان کر اس کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اللہ کے سامنے. کم یکذب الانسان فی ایام حیاتی، یہاں بیچ میں ایک اور بھی سبق اور درس کے طور پر ہمارے اور آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. علامہ ربی نے کہا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں، آپ اور ہم جیسے لوگ، ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولتا ہے. وَيَنْسَى كُلَّ هَذَا الْكَذِبِ، اور یہ سارے جھوٹ بھول جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ کی حقیقت ہم نے پڑھی کہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے، اور اس کی توجیحات بھی کی اور اپنے لیے بھی نہیں کیا، دین کے لیے کیا. اور آخری والا کیا بھی تو اپنی جان اور اپنی بیوی کی عزت کے لیے، کہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، کوئی دھوکہ جھوٹ اور فریب نہیں تھا. لیکن اس پر بھی حضرت ابراہیم شرمندہ ہو گئے. قیامت کے دن کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے، اللہ کے دربار میں پیشی کی کیسی نزاکت ہوگی، اس کو اپنے تصور میں لائیے اور سوچئے کہ ہم اور آپ اور دوسرے انسان روزانہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. کیا حال ہوگا قیامت کے دن، کیسے ہم اللہ کا سامنا کریں گے اور جواب دیں گے. کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں اس جھوٹ سے جو کہ بہت ہی سب سے خبیث صفات میں سے ایک صفت ہے. جھوٹ کا لفظ کذب یہ بہت جامع ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو جو دنیا میں شرک سے لے کر چھوٹی چھوٹی برائیوں تک کہیں نہ کہیں آپ کو گناہ کی جو بھی شکل نظر آتی ہو، اس میں کسی نہ کسی طرح سے جھوٹ بھی نظر آئے گا اور ظلم بھی نظر آئے گا. تو آگے کہہ رہے ہیں بلکہ یہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جھوٹ بولا نہیں تھا، بلکہ یہ تو توریہ تھا اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تھا، دین کی خاطر تھا، جائز مقصد کے تحت تھا. اس کے باوجود اسے پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا. اب حضرت ابراہیم جیسا انسان ایسی بنیاد، اس بنیاد پر قیامت کو کہے گا نفسی نفسی نفسی. جاؤ موسیٰ کے پاس، میں نے 3 جھوٹ بولا تھا، میں نے ایسا ایسا کیا تھا. تو اب سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے مقابلے میں بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کی کیا حیثیت ہے. کیا ان کو آپ بولیں گے اور قیامت کے دن آپ کی وہ سفارش کر کے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، ہم سے ناراض ہو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو، عذاب میں اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے، تو کیا کوئی نبی پیغمبر جن کا یہ حال ہے وہ اللہ کو بولیں گے نہیں 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 اس کو ایسا مت ڈال؟ کر سکتا ہے؟
دنیا میں اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلوانے کی قوت رکھتا ہے کہ فلاں کو اولاد نہیں دی، اللہ تو دے، دینا پڑے گا، مان لے میری بات. اور اللہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اب اس کے بولنے سے اپنا ارادہ فیصلہ بدل دے گا، اپنی تقدیر کے فیصلے کو تبدیل کر دے گا. کیا کوئی ایسا مانتا ہے؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور منزلت، کبریائی نہیں جانتا، اس کی کمال عظمت کو نہیں جانتا. من ذا الذی یشفع عنده الا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے جناب میں، اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر منہ کھولے کسی کی سفارش کرے. اب حضرت ابراہیم جیسا شخص کہے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. فیأتون موسیٰ، وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے. فیقول، کہیں گے یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اپنی رسالت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، لوگوں کے مقابلے میں آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ کو رسالت سے نوازا، عام لوگ نہیں ہیں، اور آپ کو کلام کے شرف سے نوازا، آپ کلیم اللہ ہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کے کلیم ہونے میں اللہ کے رسول شامل ہے. معراج میں آپ نے بات کی تھی. حضرت ابراہیم کو خصوصیت حاصل ہے خلیل ہونے کی، خلیل الرحمن، خلیل اللہ. یہ اس خصوصیت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. تو یہاں اسی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے لوگ کہیں گے حضرت موسیٰ سے کہ آپ رسول ہیں، اولو العزم رسول. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے میدان محشر میں جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں جن کا درجہ رسولوں میں بھی اونچا ہے، اولو العزم رسول. حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اور اب موسیٰ علیہ السلام. ان کے پاس آئیں گے، آپ کو رسول بنایا، لوگوں پہ فضیلت دی، آپ کو کلیم بنایا، کلیم اللہ ہیں آپ. ہاں، اشفع لنا الی ربک، آپ پر اپنے رب کے پاس ہمارے لیے سفارش کیجئے. اللہ تری الی ما نحن فیہ، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں، کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں. فیقول، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، میرا پروردگار آج ایسا زبردست غصہ ہے، بھیانک ناراض ہے کہ لم یغضب قبلہ مثلہ، اس جیسا ماضی میں پہلے کبھی ناراض نہیں ہوا اور مستقبل میں بھی کبھی ایسا ناراض نہیں ہوگا. ولن یغضب بعدہ مثلہ. وانی قد قتلت نفسا لم امر بقتلها، میں نے ایک ایسی جان کو مار دیا، قتل کر دیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں تھا. ہاں، آپ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ سورہ قصص میں ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو ان کی قوم کا ایک آدمی، یعنی بنی اسرائیل، ہاں فرعون کی قوم کا ایک آدمی سے لڑ رہا تھا جو قبطی تھا. اب ان کی قوم کے آدمی کو پتہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، ان کو آواز دیا، پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور کچھ جانے بغیر پہلے انہوں نے اس قبطی کو ایک گھونسا مار دیا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، یہ قرآن میں ہے. موسیٰ نے ان کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا، مارنا مقصد نہیں تھا. اور اس وقت تو آپ کو نبوت ملی نہیں تھی، آپ فرعون کے یہاں پلے بڑے تھے. ہاں، بہرحال یہ واضح تھا کہ آپ بنی اسرائیل، تو اسے گھونسا مارا اور وہ مر گیا. اور جیسے ہی وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس اور ندامت ہوئی. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، دعا مانگی حضرت موسیٰ نے کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے جہالت ہو گئی، میں جاہلین میں سے ہوں. یعنی ایک جاہلین والا کہ میں اس جاہلین کے عمل سے جو مجھ سے سرزد ہو گیا، تیری پناہ چاہتا ہوں. میں وہ اگلا جملہ بھول رہا ہوں قرآن کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فغفر لہ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا. پھر دوسرے دن وہی بنی اسرائیل والا ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا. اب حضرت موسیٰ اسے چھوڑانے کے لیے جب آگے بڑھے تو اس بنی اسرائیل کو لڑکے کہ تم روز روز لڑتے ہی رہتے ہو، یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کام کرتے ہو. تو اس نے سمجھا کہ اب موسیٰ آج مجھے ماریں گے. تو اس کے منہ سے نکلا کہ کل جس طرح موسیٰ تو نے ایک آدمی کو مارا تھا، آج مجھے مارنے چاہتے ہو کیا؟ اب اس قبطی نے سن لیا کہ مطلب کل جو آدمی مرا تھا وہ مرنے والا ان کے ہاتھ سے. اور پھر اس نے یہ خبر فرعون کو پہنچا دی، دربار تک پہنچا دی. تب وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہا کہ تم نکل جاؤ، تم کو گرفتار کرنے اور پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی، مدین پہنچے. یہ پورا واقعہ ہے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپسی مدین سے واپسی میں آپ طور پہ گئے اور نبوت ملی، آپ کو معجزہ دیا گیا، یہ پورا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ قتل ہوا، اور یہ قتل غلطی سے ہوا تھا، اور اس وقت آپ نبوت سے نہیں سرفراز ہوئے تھے، اور پھر بھی حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی نفسی، میرا نفس، میرا کیا حال ہوگا، اذهبوا الی غیری، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، فیأتون عیسیٰ، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اس پر دو تین گفتگو تھی، ایک تو یہ جو سرسری سا پیش کروں کہ اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے، اللہ کی روح سے پیدا ہوئے۔ یہ صوفیہ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی روح، یعنی ہمارے اندر اللہ کی روح آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے وحدت الوجود اور حلول والا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی روح میں اس سے پہلے بیان کر چکا، یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسری بات کہ ہم بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ہمارے اندر بھی جو روح ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی ہی روح ہے، دی ہوئی، پیدا کی ہوئی، اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی نہیں، جیسا کہ صوفی لوگ بولتے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے وہ۔ ہاں، تو وہ روح بھی ہمارے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیوں ہے؟ ہاں، بس اتنی بات اختصار کے ساتھ کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام معمول سے ہٹ کر بغیر باپ کے ہوئی، اس لیے ان کو اس خصوصیت، خصوصی نام سے پکارا گیا، ورنہ ماں باپ کے ملاپ سے ہم آپ سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتہ ہی آ کے اس روح کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے، اور اللہ کے حکم اور کلمے سے ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ہم سب اس اعتبار سے اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح سے ہی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے یہ نام ان کو دیا گیا، ان کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے، اور اللہ نے واقعی ان کو یہ مقام ایک نشانی بنا کر ان کو پیدا کیا۔ ہاں، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کئی مقامات پر اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، تو لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر کہ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا۔ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور اللہ نے آپ کو ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ نے مہد میں، گود میں، بچپن میں شیر خواری کی حالت میں لوگوں سے بات کی، اشفع لنا، آپ ہم سے سفارش کیجئے، ہمارے لیے سفارش کیجئے، اللہ تری الی ما نحن فیہ، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ فیقول عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، وہی جملہ جو ہر نبی کہے گا کہ میرا پروردگار آج بہت شدید غصہ ہے، نہ اس سے پہلے اتنا زیادہ غصہ ہوا تھا اور نہ بعد میں اتنا غصہ ہوگا۔ ولم یذکر ذنبا، لیکن یہاں ایک خاص بات یہ کہ حدیث میں ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ یا کوئی غلطی یہاں مذکور نہیں ہے۔ جیسے ہر نبی کہے گا نا میں نے فلاں غلطی کی تھی تو مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے، حضرت عیسیٰ اپنی کوئی غلطی ذکر کیے بغیر کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، یعنی خوف، خطرہ، شرمندگی انہیں بھی ہوگی۔ اذهبوا الی غیری، آپ میرے علاوہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیقولون، تو وہ کہیں گے یا محمد، یعنی اب آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہاں کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو خصوصیت پچھلے نبیوں کی ذکر کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو آپ کا درجہ سب سے اونچا بناتی ہے۔ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین ہونا آپ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ خلیل اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، لیکن آپ کا سب سے اونچا درجہ خاتم النبیین سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں۔ اس کے دو تین طریقے سے ترجمے کیے جاتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول کا گناہ تھا؟ ہاں، تو گناہ یعنی جو غلطیاں ہوئیں، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا،
تو اس طرح کی نبوت کے ہوتے ہوئے جو خطائیں ہوئی ہیں جو جان بوجھ کر نہیں ہوئی، اور کوئی نبی جو ہے وہ منکر فاحشہ یا گناہ کبیرہ اس طرح کا جو دنیا دارانہ قسم کا ہوتا ہے، ایسا کوئی گناہ کوئی نبی نہیں کرتا۔ ان سے جس کی جو بھی غلطیاں اگر ہوئی بھی ہیں بشری تقاضے سے تو وہ اجتہادی انداز کی ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے ملنے سے پہلے نکل گئے، ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو توریت انجیل میں تحریف کر کے اور بعض دنیا کے لوگ انبیاء کی طرف ایسے گناہوں کو منسوب کرتے ہیں، زنا، عورتوں سے ناجائز تعلق اور اس قسم کی حرکتیں، اس سے کوئی نبی جو ہے آلودہ کبھی نہیں ہوتا، اس سے پاک اور بلند ہوتے ہیں۔ کوئی منکر اور فاحش کام کبھی کوئی نبی نہیں کرتا، اور کسی نبی سے ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا یا اس قسم کی غلطیوں سے وہ دور ہوتے ہیں۔ ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دین کے معاملے میں یا کچھ امور کے معاملے میں اجتہادی انداز کی غلطیاں ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا شہد کی بو آ رہی ہے، جب کہا تو کہا ٹھیک ہے اب میں آج سے نہیں پیوں گا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ حرام ہے، لیکن ایک نبی کوئی چیز کھانا پینا چھوڑ دے تو امت کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ حرام ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ بہرحال ہم یہ سادہ سا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس ترجمے پر بریلوی حضرات اس گستاخی مانتے ہیں، اس لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جو قرآن میں بھی یہ جملہ سورہ فتح میں ہے تو کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کے ذریعے اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کا گناہ معاف کر دے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں احمد رضا صاحب یا ان کے جو ماننے والے لوگ، کہ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو اللہ نے کہا ہے آپ کے ذریعے سے اگلے اور پچھلے۔ اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ وقد غفر اللہ لک، اللہ نے آپ کی بخشش کر دی، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو آپ کے گناہ مقدم ہوئے اور جو مؤخر ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اصولی اعتبار سے جس غلطی کو غلطی کہا جائے وہ، یا اس کی جو اور بھی توجیحات اہل علم نے کی ہے صحیح توجیحات، ہم اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ صاف ہیں، معاف ہیں۔ اشفع لنا، کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کیجئے اپنے پروردگار کے پاس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں آگے کہہ رہے ہیں الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ جب آپ سے سفارش کی گزارش کی جائے گی تب کہیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا فانطلقوا، تب میں چلوں گا، فآتی تحت العرش، اور میں عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور اس وقت میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں واقع ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ علی احد قبلی، کہہ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، یفتح علیہ، مجھ پر کھولے گا، یعنی مجھ کو ایسی توفیق دے گا اپنی تعریف اور اچھی حمد اور ثنا بیان کرنے کی توفیق دے گا، جو مجھ سے پہلے کسی اور پر وہ دروازہ نہیں کھولا ہوگا، یعنی وہ توفیق نہیں دیا ہوگا۔ مطلب اس وقت ایک خصوصی توفیق ہوگی جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ایسی چیز کسی اور کے لیے کبھی اللہ نے نہیں کھولی ہوگی، یعنی اس کی توفیق نہیں دے گی۔ ثم یقال، اب اللہ کے رسول، اب دیکھیے غور کیجئے، لوگوں نے آگے کہا کہ سفارش کیجئے، اللہ کے رسول عرش کے پاس جا کے نیچے جا رہے ہیں، سفارش نہیں کر رہے ہیں، ابھی سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے میں جانے کے بعد حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں، جو اللہ اس وقت توفیق دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ اب تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، ابھی سفارش اور شفاعت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے، مانگیے دیا جائے گا، آپ سر اٹھائیے، کون کہہ رہا ہے؟ بہت اچھی طرح، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اس ہماری بحث کی ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ستون اور بنیاد ہے یہ جملہ۔ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تو قیامت کے دن خود قرآن و حدیث میں کہ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ کون سی سفارش کریں گے؟ کب کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کن کے لیے کریں گے؟ یہ سب اہم سوال ہے۔ کریں گے کب؟ جب اللہ اجازت دے گا۔ سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے۔ اور یہ جو لوگ جا کے جس سفارش کے لیے درخواست کریں گے، وہ کون سی سفارش ہوگی؟
یہ پوری کائنات کے لیے، جس میں سارے انبیاء کی ساری امتیں، امت محمدیہ کے ساتھ ساتھ پچھلے اور پچھلے لوگ بھی، اگلے تو آخر تک تو امت محمدیہ ہوگی، پوری امت محمدیہ کے ساتھ پچھلے لوگ بھی شامل ہوں گے، جن کے لیے اللہ کے رسول کی یہ سفارش ہوگی حساب و کتاب والی۔ یہ حساب و کتاب کے لیے سفارش ہوگی، یہ بخشش اور معافی کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن آگے اسی روایت میں کچھ لوگوں نے آگے پھر ایک تذکرہ کیا ہے کہ پھر بعد میں اللہ کے رسول اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے اجازت ملنے کے بعد۔ اور یہ بات دماغ میں رہے، صفات کے باب میں شاید آگے یہ بات نہ آئے، ہاں، کہ سفارش کی اجازت جب ملے گی بھی اللہ کے رسول کے لیے کچھ خاص ہیں، کچھ ایسی سفارشیں ہیں جو 8 کچھ لوگوں نے 6 قسمیں بتائی ہیں کہ یہ سفارش جو ہوگی قیامت کے دن یا جنتیوں کے لیے، وہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ یہ جو مشرکین جو سفارش سمجھتے ہیں، یہ بدعتی جو سفارش سمجھتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں شفاعت بالاذن ہے، یعنی اللہ کی اجازت کے ساتھ جو سفارش ملے گی، جس کو ملے گی، جس کے لیے ملے گی۔ مشرک کے لیے یہ بات قرآن حدیث کی کئی دلیلوں سے ثابت ہے کہ جس شخص نے شرک کیا ہوگا اس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ بدعتیوں کو تو اللہ کے رسول حوض کوثر سے ہی بھگائیں گے، فرشتے بھگائیں گے، اور بعد میں جب پتہ چلے گا کہ یہ بدعتی ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں دوری ہو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو مشرک کے لیے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، فی الحال موقع نہیں ہے۔ کہا اب یہ آگے پوری روایت کر دوں اس وقت، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، تب میں سر اٹھاؤں گا۔ جب کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا امتی یا رب، امتی یا رب، اے پروردگار میری امت، اے پروردگار میری امت، میری امت اے پروردگار۔ اللہ کے رسول کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، دنیا میں بھی امتی امتی امتی، یہاں ہر شخص میں بولتا ہے دنیا میں۔ قیامت کے دن اب دیکھیے اسی حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی ظاہر کرنے والی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت اور آپ سے اور ہم سے محبت اور فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس رسول سے کیسی محبت ہونی چاہیے ہماری کہ دیگر انبیاء، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، اللہ کے خوف اور اس کی حیا کی بنیاد پر ان کے پاس جب جائیں گے تو ہر نبی کیا کہے گا؟ نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، میری جان میری جان میری جان، اور اللہ کے رسول کہیں گے میری امت میری امت میری امت۔ آپ اپنی بجائے اپنی امت کی بات کہیں گے، کتنی بڑی بات ہے، غور کیجئے۔ اللہ کے رسول کہیں گے امتی یا رب امتی یا رب، فیقال یا محمد۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ محدثین نے یہاں اس کا تذکرہ عام طور سے اس روایت میں آگے کا ذکر کیا ہے، پہلے جو اجازت ملے گی تو وہ شفاعت کبریٰ کے لیے سب سے بڑی سفارش، یہ صرف کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے لیے خاص ہے، کسی اور کو یہ اجازت نہیں ملے گی، تو وہ ایک سفارش ہو جائے گی۔ اور یہ آگے کی بات ہے، امتی امتی آپ کہیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے آپ، اور آپ سے کہا جائے گا تو کہا جائے گا یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، اے رسول اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اعلیٰ ایمان والے 70,000 لوگ جن کی توحید مکمل ہوگی، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ وہ پھونک جھاڑ نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے اور داغتے نہیں ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اعلیٰ توکل والے، اعلیٰ ایمان والے۔ تو جن پر حساب نہیں ہے تو ان کو جنت کے داہنے دروازے سے، جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دے۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، یہ تو ایک خصوصیت ہوگی، اور باقی جو دروازے ہیں اس میں یہ تمہاری امت کے لوگ شریک ہیں، سب دوسرے دروازوں میں، یعنی دوسرے کسی بھی دروازے سے کوئی بھی جا سکتا ہے جنتی، دوسرے لوگ بھی جائیں گے، لیکن اس سے صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ اب یہاں اس روایت کی، یہ روایت کے آخر کے حصے کے الگ الگ الفاظ مختلف روایتوں میں ہیں، ہاں یہاں آگے تبصرہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عذر پیش کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک حد سے تجاوز کرنے والے قبطی کافر کو قتل کر دیا تھا، ہاں قتلہ بغیر اذن من اللہ، اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر اسے قتل کر دیا تھا، اگرچہ خطا اور غلطی سے کیا، ہاں فاعتبر ھذا ذنبا،
لیکن حضرت موسیٰ نے اس کو گناہ شمار کیا، اس پر شرمندہ ہوئے، اور اس شرمندگی کی وجہ سے یہ مستقبل میں ہوگا لیکن ماضی کے صیغے سے ترجمہ کر رہا ہوں تو فعل بھی ہے کہ قیامت کے دن جو یہ اس حدیث میں روایت میں ہے کہ شرمندہ ہوں گے اور اس کی بنیاد پر شفاعت کرنے سے عذر کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کو احالہ کریں گے، لوگوں کو آگے بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معاملے کا احالہ کریں گے، یعنی لوگوں کو بھیجیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہیں گے انا لہا۔ ہاں ایک دوسری حدیث میں ہے بخاری کی روایت میں کہ انا لہا، کہ میں اس کے لیے ہوں، یعنی گویا آپ کو علم میں ہوگا کہ اس کی اجازت آپ کو ملے گی۔ ہاں پھر آپ جائیں گے سجدے میں، عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، وَيَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں گے اور دعا کرتے جائیں گے، ایک لمبی دعا۔ ہاں ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فِي الشَّفَاعَةِ، پھر آپ شفاعت کی اجازت طلب کریں گے، اجازت مانگیں گے کہ میں سفارش کروں، فَيُؤْذَنُ لَهُ، پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ وَلِهَذَا قال، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ، کون ہے جو سفارش کرے، یعنی کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عظیم و جلیل کے پاس سفارش کر بیٹھے۔ لا يستطيع احد، کسی کو یہ جرأت اور طاقت نہیں ہے، الا باذنہ، سوائے خود اس کی اجازت کے، والشفاعۃ ملک للہ تبارک و تعالیٰ، اور شفاعت ایسی چیز ہے جو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر میں کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ساری کے ساری شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب جس کا جو مالک ہے، میں نے اس سے پہلے لہو ملک السماوات کے اس میں بتایا نا کہ جو چیز میری ہے آپ دوسرے سے نہیں مانگو گے، تو شفاعت کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب جب اللہ کے پاس ہے، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَن تُطْلَبَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَا الْغَائِبِينَ، اس لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے حق اور اختیار کی چیز ہے تو وہ غائبین سے، مرنے والے مردوں سے، مرنے والے لوگوں سے، غائب لوگوں سے، انسانوں یا کسی مخلوق سے مانگی جائے۔ وَتُطْلَبُ مِنَ الْحَيِّ أَن يَشْفَعَ لَكَ، ہاں زندہ آدمی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سفارش کرے، رہا مردہ تو جب اس سے آپ سفارش طلب کریں گے فقط طلبت منہ حقا خالصا للہ، تو آپ نے اس سے ایسی چیز مانگی جو صرف اللہ کا حق ہے۔ لا يحصل الا لمن اذن اللہ لہ، یہ چیز اللہ کے کی اجازت جس کو ہوگی اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ کہیے کہ ساری کے ساری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے، اور یہاں دو تین جملوں میں روافض اور قبر پرستوں کا ذکر کر کے صفات کی بات کو آگے کیا ہے۔ بات انتہائی ادھوری ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے اور شفاعت کے اس موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔